سلام کرنا۔ الحمدللہ بہت ہی خوبصورت محفل عاشقوں کی محفل ہے۔ ہم نے دیکھ رہا ہوں کہ یہ محفل عاشقوں کی محفل ہے، اور میں سوچ رہا تھا کہ اس سرزمین پہ جہاں بلے شاہ کا مزار ہے اور ایک طرف حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا ڈیرا ہو اور ایک طرف حضرت گنج شکر کا ڈیرا ہو، اور کے درمیان کی جو سرزمین ہے حضرت بابا بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قصور، اگر اس زمین میں عشق کا رنگ نہ ہو تو پھر کہاں ہو؟ تو حضور کے غلاموں، میں حضرت خواجہ فرید رحمۃ اللہ علیہ کا غلام آپ کو زمین اور دل کی عطا کرنے سے سلام پیش کرتا ہوں، اس لیے بھی کہ جس جہت سے اس فقیر و عاجز کا تعلق ہے اس کی پہچان یہ عشق ہے۔ آپ تو ماشاءاللہ نقیب محفل میں ان کا ذوق دیکھ رہا تھا کہ کس محبت سے، کس جذبے سے، کس جوش سے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سرکار علی پاک کا ذکر بلند فرما رہے تھے، اور ہمارے لیے آقا کا ذکر اور سرکار علی پاک کا ذکر عبادت ہے۔ دوستو، میں اس طرح کا بیان کوئی بہت ہی طویل نہیں کرنے لگا بالکل، کیونکہ نعت کی محفل ہے، ذوق کی محفل ہے۔ ویسے میں کوشش کرتا ہوں کہ میں محفل سماع یا محفل نعت میں جاؤں تو وہاں خطاب نہ کرنا پڑے، میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں خود بھی ذرا، کیونکہ ایک ایسے گھر سے تعلق ہے کہ حضرت خواجہ فرید فرماتے ہیں الف کو ہمت میں میاں جی بیٹے تیری گالا پائی الف کی دل خس میں میاں جی ہور کہانی مور نہ بھانی الف کی تم بے وس میں میاں جی۔ آگے فرماتے ہیں عشق مول فرید نہ پھرسوں، عشق مول فرید نہ پھرسوں روز نویں ہم چاچا میاں جی۔ اور پھر ہک بھی تشریف کرتے ہیں، تشریح کرتے ہیں ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے جی ہر دم سکھ ہے جیرا ہک کو رو کر جانے او کافر مشرک ہے یار فرید سنیانن کی دے ایک نسخہ ایک ٹک ٹک۔ عاشقوں، اس سٹیج پہ بہت ہی عظیم ہستیاں تشریف فرما ہیں، سادات کرام بھی تشریف فرما ہیں، عشاقان مصطفیٰ بھی تشریف فرما ہیں، مشائخ عظام بھی تشریف فرما ہیں، علماء کرام بھی تشریف فرما ہیں، اور اس محفل میں ہزاروں کی سیاستدان بھی تشریف فرما ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں حضور کے غلام تشریف فرما ہیں۔ دوستو، یہ آقا پاک کہ ذکر پاک کی محفل ہے، اور میں یقیناً آپ سب مبارکباد دیتا ہوں کہ شعبان المعظم وہ مہینہ ہے جب یہ اس محفل کا میرے بھائیوں نے محمد عاشق صاحب نے جو مرکزی میلاد کمیٹی کے سرپرست اعلیٰ ہیں، اور اسی طرح عامر حسین زرگر صاحب نے، عرفان خان نیازی صاحب نے، حاجی وسیم اکرم باجوہ صاحب نے، فیاض اکرم صاحب نے جو سارا اس محفل کا ذکر فرمایا، اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس مہینے میں منعقد ہوئی شعبان المعظم کے مہینے میں، جس کے بارے میں تاجدار کائنات خاتم الرسول خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کریم فرماتے ہیں کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ تو حضور کے مہینے میں حضور کے ذکر پاک کی محفل منعقد ہو رہی ہے۔ میں ان سب دوستوں کو بہت ہی مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ سب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دوستو، میں کوشش کروں گا، میں بات اس سے عشق شروع کرتا ہوں کیونکہ محفل عاشقوں کی ہے۔ دیکھیں، دنیا میں جتنے بھی سارے غوث قطب ابدال قلندر آئے، شرق سے لے کے غرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، جہاں بھی چلے جائیں، جس کو بھی دیکھیں، کون سی ایسی ہستی ہے ان کو دیکھیں کہ آپ بھی بیٹھے ہیں سامنے حضور کے غلام۔ دنیا میں کوئی ایسی ہستی، دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت پاک کا شوق ہے؟ کوئی ایسا شخص کوئی نہیں ہوگا، چاہے غوث قطب ابدال قلندر ہوں یا ہم جیسے گناہگار یا آپ جیسے وہ شاخان، کوئی نہیں ہوگا۔ ہاں، البتہ یہ سوچ رہے کہ آقا رحمت للعالمین تاجدار کائنات وجہ تخلیق کائنات شاید ہماری آنکھیں اس قابل نہ ہوں کہ تیرا دیدار کر سکیں، ہماری آنکھیں قابل نہ ہوں تیرے دیدار کی تو کم از کم گنبد خضرا کا دیدار کر سکیں۔ یہ ہر ایک شخص
کی خواہش ہے. اور بہت سے بزرگ گزرے ہیں. ایک بزرگ گزرے حضرت ابو العباس رحمت اللہ علیہ تعالیٰ. دوستو وہ فرماتے تھے کہ رحمت للعالمین سید المرسلین اگر آنکھ جھپکنے میں، آپ ذرا غور فرمائیں کہ آنکھ جھپکنے کی دیر بھی اگر میں آپ کے خیال سے غافل ہو جاؤں، غور فرمائیں آنکھ جھپکنے میں سیکنڈ سے بھی کم ہے کہ آنکھ جھپکنے کی دیر میں بھی میں اگر آپ کے خیال سے غافل ہو جاؤں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لمحے میں ایمان سے خالی ہوں. اور مولانا روم فرماتے ہیں کہ یا رحمت للعالمین میرے آقا تیرا دیدار تو سارے دکھوں کا حل ہے، تیرا دیدار تو ساری پریشانیوں کا حل ہے، تیرے دیدار سے تو ہمارے سارے دکھ جو ہے ٹل جاتے ہیں. اسی طرح حضرت خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں توڑا تھکڑے تھوڑے کھاندڑیاں تیرے نام تے مفت بھی کاندڑیاں تیرے باندیاں دی میں باندڑی ہاں ہم دردے کتیاں نال لتا واہ ساول ڈھولڑ یار سجن واہ ساول ہوت حجاز وطن آنیک فرید کا بیت حزن ہم روز حزن دی تام طلب. اب یہ جو بیت حزن ہے نا، بیت حزن جب رحمت للعالمین تاجدار کائنات آقا کریم جب اس دنیا سے آپ نے پردہ ہٹایا تو اس کے بعد دختر رسول طیبہ طاہرہ زاہدہ والدہ حسنین کریمین اور حضرت حیدر کرار کی زوجہ حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالیٰ، آپ کا جو وہ وقت گزرا جس آپ کمرے میں بیٹھتی تھی، جس جگہ بیٹھتی تھی آقا کی جدائی میں، آقا کے ہجر میں زار و قطار روتی تھی، اس جگہ کا نام، اس کمرے کا نام پڑ گیا بیت حزن، دکھوں کا گھر، حزن کا گھر، غم کا گھر. تو میرے خواجہ اپنے فرماتے ہیں وَاسامل ڈھولڑ یار سجن وَاسامل ہوت حجاز وطن آلیک فرید دا بیت حزن ہم روز حزن تھی. آقا کریم رحمت للعالمین فرید کے دکھوں کا گھر میں دیکھ جس کو ازل سے تیری کام ہے، ازل سے تیرے دیدار کا طالب بیٹھا ہے فرید. تو دوستو جتنا بھی بزرگ گزرے ہیں، جتنا بھی غوث قطب ابدال کلندر گزرے ہیں، سب کے سب یہی دیدار مصطفیٰ کی طلب رکھتے تھے اور آپ بھی رکھتے ہیں الحمدللہ. یہ عاشقوں کی محفل ہے. میں آپ کو عرض کروں کہ ابھی جو پچھلے دنوں میں حضرت دادا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا عرس پاک 18 سفر پچھلا جو گزرا ہے، تو عرس پاک میں حاضری کے لیے جا رہا تھا. ابھی دیکھیں کیونکہ اس وقت جو آپ ملک کے حالات بھی دیکھ رہے ہیں، اور اگر آپ غور فرمائیں تھوڑا سا غور، میں خود بھی ایڈوائزر رہا ہوں، اسلامی نظریاتی کونسل کا ممبر بھی رہا ہوں، پاکستان کی سیاست میں نگاہ ہوتی ہے. میں بات آپ کو عرض کرتا ہوں، اپنا مشاہدہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. پارلیمنٹ ہاؤس میں دیکھا ہے، صدر ہاؤس میں دیکھا ہے، وزیر اعظم کی ہاؤس دیکھا ہے، دنیا میں گیا، یورپ میں کہاں گیا ہوں، سب کچھ دیکھا ہے. میں آپ کو ایک عرض یہ آج کے محفل کا ایک پیغام دے کے جا رہا ہوں. یقین جانے میں معتبرین بیٹھے ہیں، عمائدین بیٹھے ہیں، اشاکان بیٹھے ہیں، پارلیمنٹیرین بیٹھے ہیں. اگر آج ہم اپنی زندگی لیں گے، بزرگوں کو چھوڑیں جو 40 اور 50 سال کی عمر کے لوگ بیٹھے ہیں، اگر ہم غور کر 70s میں 80s میں 80s پھر 90s میں پھر 2000 میں اور کریں کہ کتنا حکومتیں آئی اور کتنا حکومتیں بدل گئے، کتنا حکمران آئے اور کتنا حکمران بدل گئے، اور شاید ان میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کا نام بھی کسی کو یاد نہیں ہے. لیکن یہ بات ذہن نشین کرتے ہیں، ساری حکومتیں دنیا کی عارضی ہیں، ساری بادشاہتیں عارضی ہیں، سارے عہدے عارضی ہیں، ساری حکومتیں عارضی ہیں. اللہ کی عزت کی قسم اگر حکومت ازل سے لے کر ابد تک چلتی ہے تو وہ مصطفیٰ کریم کی ہے. اور جنہوں نے وہ کہتے ہیں کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. میں آپ کو عرض کر دوں کہ میں داتا صاحب کے عرس میں جا رہا تھا تو قافلہ تھا، پاک مطہر شریف کے دیوان صاحب بھی تھے. ہم راوی کا پل کراس کر گئے دوستو، اور راوی کا پل جب کراس گئے کر کے واپس ہم نے یو ٹرن لے کے آنا تھا تو آپ کو پتہ ہے وہاں ایک ایسا بادشاہ بھی سویا ہوا ہے جس نے برے صغیر میں حکمران کیا. اور برے صغیر آج کا نہیں، پاکستان تو 22 کروڑ ہماری آبادی ہے، برے صغیر میں پاکستان بھی تھا، برے صغیر میں ہندوستان بھی تھا، برے صغیر میں بنگلہ دیش بھی تھا دوستو. اور وہ جو بادشاہ سویا ہوا ہے جہانگیر، آج کل کے وزیر اعظم کی طرح نہیں تھا کہ ان کے سامنے پروٹیسٹ بھی ہو جائے، کبھی منہ مارشل کا بھی لگ جائے، کبھی بھی ہو جائے، کبھی عدم اعتماد بھی ہو جائے،
کبھی وہ نکل بھی جائے کبھی آ بھی جائے. اس وقت کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کے جو حکم ہوتا تھا وہی قانون ہوتا تھا. وہ بادشاہ جو اس پورے 3 ممالک کا بادشاہ تھا وہ سویا ہوا ہے. جا کے دیکھیں آپ راوی کے کنارے جو لوگ لاہور یہاں ساتھ ہیں آپ یقیناً کئی لوگوں نے جہانگیر کی قبر دیکھی ہے اور جہانگیر کی قبر کے ساتھ ہی اس کی محبوب بیگم نور جہاں وہ بھی سوئی ہوئی ہے. نور جہاں وہ عورت تھی جب وہ بادشاہ فیصلے کرتا تھا تو وہ اس کے پیچھے بیٹھتی تھی اور اس کے ابرو کے اشارے سے بڑے صغیر کی قسمت کے فیصلے ہوتے تھے. اور وہیں پہ میں آپ کو عرض کروں اس کی ایک بیٹی کی قبر بھی ہے جس کا نام تھا مہر النساء. مہر النساء نے خود دیوان لکھا اپنا اور آج بھی جا کے دیکھیں اس کی قبر پہ اس کا اپنا شعر یہ لکھا ہوا ہے جس میں وہ کہتی ہیں بر بازارے ماں باری ماں نئے چراغے نئے گلے نئے پر پروانہ سوزت نئے صدائے بلبلے کہ ہم غریبوں کی غریب دیکھیں بادشاہ سے بیٹھی ہے کہتی ہے. اور بادشاہ بھی جہانگیر برے صغیر کا بادشاہ جس کے خلاف عدم اعتماد نہیں ہو سکتی تھی نہ ماننا لگ سکتا تھا جب تک زندہ تھا بادشاہ تھا. کہتی ہے بر بازارے ماں غریباں نئے چراغے نئے گلے کہ ہم غریبوں کی قبر پر نہ چراغ ہونے چلنا ہے نہ کسی نے پھول پھینکنے ہیں. آگے لکھتی ہے نئے پر پروانہ سوزت نئے صدائے بلبلے نہ ہی یہاں پروانوں نے آ کے جلنا ہے ہماری قبروں پہ اور نہ ہی کہیں بلبل کی صدا ہے. دیکھیں ایک طرف اور ابھی آپ جا کے دیکھیں جب بھی دیکھیں اس میں سچ لکھا جہانگیر کی قبر پہ اس کی بیگم کی قبر پہ کوئی پھول چڑھانے نہیں جاتا کوئی وہاں پہ دیگے پکانے نہیں جاتا کوئی وہاں پہ منت ماننے نہیں جاتا کوئی وہاں پہ زیارت کی نیت سے نہیں جاتا. لیکن جو ہی ہماری گاڑی ٹرن ہوئی واپس مڑے سامنے محمد کا غلام سویا ہوا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری کا یہ شعر ہماری کانوں میں گونج اٹھا. گنج بخش خیر عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کامل آلہ رہنما. فرق یہ تھا کہ وہ دنیا کا بادشاہ تھا ادھر محمد کا غلام سویا. 1000 سال ہو گئے دادا صاحب کو. اور اسی طرح آپ تمام بزرگان کو دیکھیں حضرت غوث پاک کو دیکھیں حضرت شاہ جینا اسی طرح حضرت خواجہ غریب نواز حضرت گنج شکر حضرت لال شہباز قلندر حضرت بابا فرید حضرت سلطان باہو تاجدار گولڑا فرید الدین عطار شیخ سعدی اور حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ. یہ جو سارے کے سارے ہیں نا یہ حضور کے غلام ہیں. آپ میں سے ابھی شبدان اور شبان المعظم کا مہینہ قلندر سے ایک اور سے میں دیکھتا ہوں گانا بسیں جاری ہوتی ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کس نے قلندر کو دیکھا ہے؟ ارے آج تو وہ دور چل رہا ہے کہ اپنی بھی دنیا سے گزر جائیں تو کچھ عرصے بعد بندہ ان کی قبروں پر بھی نہیں جاتا کہ قبر پہ جاؤں گا تو میری آج بھی جو دکان کی سیل کم ہو جائے گی آج بھی میری فنا جو فصل کاٹنی ہے اس کو دیر ہو جائے گی میں پانی نہیں لگا پاؤں گا آج مجھے منافع کم ہوگا. ارے کیا کرم ہے ان بزرگوں کے اوپر کیا فیض ہے کیا کرم ہے. 1000 سال ہو گئے آج بھی داتا داتا ہو رہی ہے آج بھی فرید فرید ہو رہی ہے آج بھی خواجہ خواجہ ہو رہی ہے. بات صرف یہ ہے کہ ان لوگوں نے کچھ لوگوں نے دین کو پڑھا ہے کچھ لوگوں نے دین کو صرف پڑھا ہے کچھ لوگوں نے دین کو پڑھا بھی ہے دین کو سمجھا بھی ہے اور دین کا مشاہدہ بھی کیا ہے. اور جن لوگوں نے دین کو دوستوں پڑھا بھی ہے سمجھا بھی ہے اور مشاہدہ بھی کیا ہے تو اس سے جب پوچھا گیا کہ حضور کیا ہے تو بول اٹھا حقیقت محمد دی پاک ہوئی نہیں سکتا اتھاں چک دی جاہے حلال ہوئی نہیں سکتا زیادہ علی سے عمل چک کرے سے عمل چک رہے دے بچا نہیں سکتا. اور خواجہ فرید بول اٹھے میرا عشق بھی تو میرا دین بھی تو میرا یار بھی تو ایمان بھی تو میرا کعبہ قبلہ مسجد منبر مصحف قرآن بھی تو میرے فرض فریضے حج عقیقہ صوم صلاۃ اذان بھی تو میرا ذکر بھی تو میرا فکر بھی تو میرا ذوق بھی تو وجدان بھی تو. جے یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو سلطان بھی تو نہ تا کہتر کمتر احکر ادنا لاشے لائے. غور تو کرے جن لوگوں نے دین کو صرف پڑھا نہیں سمجھا بھی ہے مشاہدہ بھی کیا ہے ان سے پوچھو تاجدار کائنات کیا ہے.
اور صرف فرید نے نہیں کہا، کلندر لاہوری سے آج جا کے پوچھو، وہ بھی تو فرید کی زبان بول رہا ہے، وہ اردو میں بول رہا ہے، اس کا دروازہ کھٹکھٹاؤ تو وہ بھی کہتا ہے نکاح عشق مستی میں وہی آخر، وہی اول، وہی آخر، وہی یاسین، وہی طہا، وہی یاسین، وہی فرقان، وہی قرآن۔ اب کیا بتاؤ، وہ سرح کی اردو ہے تو جس نے حضور کی غلامی کا، جس نے حضور کو پہچان لیا، جس نے حضور کی غلامی کا رستہ اختیار کیا، پھر مولا نے والا کا ذکر کا وعدہ تو میرے مولا نے کر رہا ہے۔ اس لیے میں عرض آپ کو کر رہا ہوں کہ حضور کی غلامی کا رستہ اختیار کرو، آقا کی غلامی کا رستہ اختیار کرو گے تو اس دنیا میں بھی کرم ہے اور آخرت میں بھی کرم ہے۔ میں آپ کو اس کنگن پور میں بیٹھ کے حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کا یہ غلام آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم، پوری دنیا میں جا کے دیکھو، شرق سے لے کے غرب تک تلاش کرو، دنیا میں جہاں بھی آپ کو مزارات ملیں گے، درگاہیں ملیں گے، ادب والوں کے ملیں گے، حضور کے غلاموں کی ملیں گے، جنہوں نے ادب کیا انہی کی درگاہیں ہیں۔ پوری دنیا میں کہیں کسی ایک بے ادب کی درگاہ ڈھونڈ کے دکھا دو، فرید کے غلام کا گربان اور تمہارا ہاتھ۔ تو اس لیے میں آپ کو تلقین کرتا ہوں اس مہینے میں۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں تیرے درد دیا نالا دب، اور ایک میں پیغام، میں حضرت خواجہ غلام فرید جو ہیں وہ فاروقی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے، حضرت بابا گنج شکر فرید بھی فاروقی ہیں، حضرت سکن سرمست بھی فاروقی ہیں، لیکن ان کا ذرا عقیدہ سنیں۔ ابھی نقیب محفل جو فرما رہے تھے، یہ بتائیں، یہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ خواجہ فرید فرماتے ہیں، فاروقی ہیں، سیدہ فاروق کہتے ہیں، میں فقط پیدا ہوا ہوں وصف پنج تن کے واسطے، تشنہ ہے کوثر میرے ذوق دہن کے واسطے، جو محبت میں مرے غنچہ دہن کے واسطے، چادر گل چاہیے اس کے کفن کے واسطے۔ غور تو کریں، میں سوچتا تھا کہ خواجہ فرید اگر یہ کہتے تھے کہ میں پنج تن کے وصف بیان کرنے کے لیے پیدا ہوا ہوں تو بات تو پھر بھی کافی تھی، بات تو پھر بھی یہی تھی، بات تو پھر بھی ایک ہی تھی، لیکن فرید نے یہ نہیں کہا، فرید نے یہ فقط کی ساتھ لگا دیا کہ میں صرف اور صرف فقط پنج تن کا وصف بیان کرنے کے لیے دنیا میں آیا۔ اور آج کس کی ہے؟ فاروق اعظم۔ لیکن فرمان جو فاروق اعظم کا یاد ہے، جو انہوں نے کہا تھا کہ لکھواؤ، حضرت عبداللہ بن عمر کو کہا تھا لکھواؤ امام حسین سے کہ میں ان کے در کا غلام ہوں، تصدیق لگا دو اس بات کی ہے جو اس کے در کا غلام۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے صدقے ہمیں حضور کے غلاموں میں رکھے، اور یہ تو مدرکہ دعا کرتے رہا کرو، دعا کرتے رہا کرو کہ اللہ تعالیٰ زندگی بھی حضور کی غلامی میں بسر کروائے، اور موت کے وقت بھی۔ کسی فقیر نے کیا کہا تھا، ایک فقیر نے کہا، بڑا خوبصورت شعر کہا کر وقت اجل سر تیری چوکھٹ میں دھرا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو۔ یقیناً جب آقا کی غلامی کا رستہ اختیار کریں گے تو آخر میں نے پہلے آپ کو عرض کر دیا تھا، میں تقریر کرنے لمبی آیا نہیں ہوں، صرف نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید، حق فرید، حق فرید۔ اچھا، مجھے ابھی ایک بڑی خوشی کی بات پتہ چلی ہے، تو اس کا بیٹھے ہیں، مجھے ابھی یہ پتہ چلا ہے اور میں سمجھتا ہوں ان کی خوش نصیب تھی، اور ان کی اس جو انہوں نے یہ کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی دنیاوی عزتیں بھی اپنی امان میں رکھے گا اور قبر اور آخرت میں بھی ان پہ کرم فرمائے گا۔ مجھے ابھی انہوں نے بتایا ہے، دوستوں نے، بھائیوں نے، کہ چودھری احسن رضا بھی جو پارلیمنٹری سیکرٹری صاحب کا ہے بیٹھے، انہوں نے پنجاب اسمبلی میں تاریخ میں پہلی دفعہ نعت خوانی کی قرارداد، وہاں پہ جو نعت خوانی ہوئی پنجاب اسمبلی میں، ان کی قرارداد کی وجہ سے ان کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سعادت جو ہے، یہ جب تک چاہنے والا نہ چاہے، ہم